آج 11ویں تراویح میں 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے ثلاثے تک تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار پر ان کے اپنے کرتوتوں ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ کن تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کرو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرو، پہلے اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، میں نے تمہیں رزق دیا اور چاند، سورج اور سمندر اور دریا دیے، سب و روز کا سلسلہ تمہارے لیے قائم کیا اور سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی نہ انصاف اور نہ شکر ہے۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اے عقل رکھنے والو، نصیحت پکڑو۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی دعوت دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور نبی علیہ السلام پر دیوانگی کی تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے، اور یہ کہ وہ خود ہی اس کا محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی دیتا ہے، اے نبی، آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لیں۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور وہ جہنم کے حقدار بنیں گے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو اللہ رحیم ہے اور وہ درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ اس کا عذاب سخت ہے اور دردناک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، ہمیں معلوم ہے اب کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، تو اے نبی، اس کا مداوع یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیں اور تعزیز اسی کی عبادت و بندگی میں وقت گزاریں۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مشرکوں، اللہ کی ذات پاک تمہارے شرک سے بالا اور برتر ہے۔ نادانوں، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو کہ وہ وقت اب دور نہیں جب تم اپنی سرکشی اور بدعمالی کی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکرے ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اس نے تمہارے آرام کے لیے، تمہارے رزق کے لیے، تمہاری پوشاک کے لیے، تمہاری بار برداری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا کی ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے ان میں اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اے مشرکوں، ذرا غم پھر کے دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے اور ان کی بستیاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے الٹ کر رکھ دی ہیں۔ اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوس کرتی ہیں اور اس کو مارے شرم کے دفن کر دیتے ہو۔ تم گمراہ اور سنگ دل ہو۔ اسی گمراہی کے بعد یہ بھی کہ نہایت ہی دیدہ دلیری سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، یہ نہایت ہی جہالت اور شرک کی بات ہے۔